گڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں زبیر شارق اور میرے ساتھ ہیں تو ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے اس پہ ہم جس سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ سیگمنٹ جرم سے ریلیٹڈ ہے کہ کیسی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر اس کا ہم خیال نہ رکھیں اس پہ احتیاط نہ کریں تو وہ کیسے بڑے جرائم کی جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی بات بڑا بتنگڑ بن گئی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے طاہرہ خصوصی مہمان کو پلیز انٹروڈیوس کروائیں. بالکل, تو ہم نے سوچا کہ ہم اس جرم کو ہونے ہی کیوں دیں. جرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے, اب ہم نے کیا پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے چلنا ہے. تو ہم کیوں نہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس حد تک اس نہج تک نہ پہنچے. تو اس میں بات کریں گے جی, ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے, ہمارے پاس ہیں جی ڈی ایس پی سیف سٹیز آغا ناصر صاحب, آغا ناصر محمود صاحب. اور ان کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ پچھلے 35 سال سے محکمہ پولیس سے وابستہ ہیں, مختلف شعبوں میں کام کیا, کراٹے کے ورلڈ کلاس چیمپئن ہیں جی, کوچ رہے, کھلاڑی رہے, ریفری رہے. تو بڑی ڈیٹیل ان کا تعارف ہے, میں کیا کہوں ان کے بارے میں. تو ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, فوری طور پہ سر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ جی کس طرح سے ہم جرم کو ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جی, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم جی سر, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ طاہرہ. سر سب سے ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے جو ہے ٹائم نکالا. تھینک یو سو ویری مچ سر. سر سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے انٹروڈکشن میں کہا کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کہیں بڑے جرم کی یا جرائم کی وجہ نہ بن جائے. سر سب سے پہلے تو یہ آپ ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کا باعث بن سکوں. میری پریکٹیکل پولیسنگ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اکثر لوگ بہت ساری بڑی بڑی باتوں کو تو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی باتوں کو ویلیو نہیں کرتے, اگنور کر دیتے ہیں. تو میں اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو فیلڈ پولیسنگ میں جو بہت ساری تفتیشیں کی یا بہت سارے جو واقعات مجھے ہینڈل کرنے کا موقع ملا, اس میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بات سے بات کا بتنگڑ اس طرح بنا کہ وہ قتلوں کی دشمنی تک جا پہنچی. عام لوگ ان چھوٹی باتوں کا خیال نہیں کرتے اور ان کی احتیاط نہیں برتتے تو وہ بات بڑی ہو جاتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں گا, ایک شخص ہاسپٹل جا رہا ہے, اس کو ایمرجنسی ہے, اس کو خون دینا ہے, اور دوسرا شخص اس کو راستہ نہیں دے رہا. یہ ہمارے روزمرہ کا مشاہدہ آپ کے ذہن میں آیا. بالکل سر, اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. وہ اکثر دیکھے میں, بلکہ وہ ریزسٹنٹ ہو رہا تھا کہ یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے راستے پر چلتے ہوئے, تو آپ یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں کہ میں اگر نارمل روٹین میں جا رہا ہوں تو مجھے اس کو راستہ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایمرجنسی. سر اب تو ایمبولینس کو لوگ راستہ نہیں دیتے کہ کہیں ایمبولینس ہوتی ہے تو ساری گاڑیاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. ساری گاڑیاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایمبولینس کے پیچھے اس کا ایڈوانٹیج گین کرنے والے اس کے پیچھے اپنی گاڑیاں بھگانا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کا حق مارتے ہیں. سر یورپ میں تو ایمبولینس کی باقاعدہ ایک لین ہوتی ہے کہ اس لین پر جو ہے وہ عام گاڑی نہیں چل سکتی, صرف وہ لین جو ہے انہوں نے ایمبولینس کے لیے رکھی ہے. شارق وہ لین نہ بھی ہو تو وہاں سوسائٹی اتنی سویلائزڈ ہے کہ وہ ایمبولینس کا سائرن سن کر وہ جتنی مرضی لمبی لائن لگی ہو وہ گاڑیاں رائٹ لیفٹ کر کے اس کو راستہ بنا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ انسانی زندگی کو بچانا کسی بھی دنیاوی کام سے بہتر کام ہے. تو اس طرح کی یہ ایک بات میں نے آپ کو مثال دی ہے. دوسری بات, اسلام میں ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا بڑا پاسداری کا درس ملتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں کبھی کبھی ہمسائے کے حقوق سنتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وراثت میں ہمسائے کا حق نہ تعین کر دیا جائے. تو اس سے ہم بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہماری جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے اس کے پیرلل ہی ہمسایوں کے حقوق بھی ہیں. اور ان ہمسایوں کے حقوق میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کی پرائیویسی کو متاثر کرتے ہوئے چھت پر چڑھ کر کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, تو اکثر دیکھا ہے کہ اس بات سے جھگڑا ہو جاتا ہے. اور جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ بات لڑائی جھگڑے اور پھر قتلوں تک جاتی ہے. ہماری یہ جو نئی آبادیاں ڈیولپ ہوتی ہیں جس میں متوسط یا لوئر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں ایک نالی کے پانی سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور بات قتلوں تک چلی جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے جتنی تعلیم کی اتنی ہی ہمیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ابھی شارق نے اپنی نیوز میں بتایا کہ
تعلیم حاصل کرنے والوں کی عمر بڑھ جاتی ہے. بالکل ہاں جی. تو میں اس میں تھوڑا سا اپنا اضافہ کروں گا, اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت حاصل کرنے والوں کی عمر بڑھ جاتی ہے. ابھی اگر آپ دنیا کے تمام دیگر ممالک کو دیکھیں تو ایوریج ایج جو ہے وہ جیپنیز کی ہے. تو جیپنیز میں کی ایج کا, میں نے ابھی ریسنٹلی میں جاپان گیا تھا اپنی کراٹے کی ٹریننگ کے لیے, تو میں نے وہاں دیکھا جو میرے ٹیچر ہیں وہ 86 ایئرز اولڈ ہیں اور اب تک وہ سیکھتے ہیں. مطلب اب تک وہ ماشاء اللہ اتنے فٹ ہیں, وہ فٹ ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. اور میں جس سیمینار میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں اس ٹریننگ میں میرے ساتھ موسٹلی جو لوگ تھے وہ ابو 80 ایئرز اولڈ تھے, جو ایشیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ایک جو بزرگ تھے جو انڈونیشیا سے تشریف لائے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو آپ پھر بھی ایک کراٹے کی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ کیا سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ کوئی عمر ہوتی ہے. بہت خوب, بہت. اور دوسری بات انہوں نے کی, اگر میں سیکھوں گا نہیں تو میں مر جاؤں گا. تو اس سے ہمیں یہ لرننگ ملتی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بڑی ضرورت ہے. بالکل. اور اگر میں اپنا ذاتی خیالات کا اظہار کروں, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ شرح تعلیم بڑھ گئی لیکن تربیت کہیں پیچھے رہ گئی. ہماری اکنامک کنڈیشنز, ہماری سوشل ویلیوز اور بہت جگہ پر مختلف قسم کے ٹیبوز جس میں بچیوں کو نہ پڑھانے کا ٹرینڈ تھا, جس میں سو کالڈ غیرت کی عناصر پائے گئے, اس سے آگے ہماری تربیت جو ہے وہ متاثر ہو گئی. اب جب آپ تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک پریکٹیکل اپروچ دیتی ہے, وہ آپ کا ایک کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے. اور آج ہمیں سب کو ایک کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی نے تعلیم تو حاصل کی لیکن تربیت میں ہم اپنے اسلاف کی وہ ویلیوز جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی تھی وہ ہم آگے کنوے نہیں کر سکے. اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی اور دوسروں کی زندگی کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے. سر یہی میں سر ایک اگلا کوسچن سر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ سر کن عوامل کا خیال رکھتے ہوئے ان جرائم سے سر بچا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں تربیت کی کمی. جی درست, میں بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اسلام ہمیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار بتاتا ہے. اسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے, یہ ایک ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات اس طرح سے کہ قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا گیا ایک اسکرپٹ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہمیں اس کی تربیت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بالکل. سینکڑوں جگہ پر آپ کے ارشادات یہ ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں وہ الفاظ سیکھنے ہوں گے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے دل میں اپنے لیے ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا کر سکیں. وہ شائستگی, وہ الفاظ ہمیں سیکھنے ہوں گے. مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اکثر لوگ گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں کرتے. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں کہیں اکاڑا میں پوسٹڈ تھا تو ایک شخص نے درخواست دی کہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, میں موٹر سائیکل پر سوار تھا, تو فلاں جگہ پر ایک کانسٹیبل نے مجھے روکا. میرے پاس گاڑی کے کاغذات پورے تھے, میں رکا, میں نے چیکنگ کروائی, لیکن اس نے اس سارے پروسیس میں مجھے تو کہہ کر پکارا. میں پاکستان کا ٹیکس پیئر شہری ہوں, اس نے مجھے تو کہہ کر میرا استحقاق اور میری عزت میں خلل ڈالا ہے, میری عزت کم کر دی, عزت کم کر دی. اب ذرا اندازہ کر لیں, وہ انکوائری بالکل ان کے موقف کی طرح سچی تھی. اب ایک تو کا لفظ آپ کو آپ کی ساری باڈی کی کیمسٹری چینج کر دیتا ہے. ہم دوست کہہ کر پکار سکتے ہیں, ہم بھائی کہہ کر پکار سکتے ہیں, ہم بزرگ وار کہہ کر, ہم محترم کہہ کر پکار سکتے ہیں. ہمیں وہ الفاظ سیکھنے ہوں گے جو روزمرہ زندگی میں ہمیں قابل احترام بناتے ہیں. یاد رکھیں, ایک بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے سالوں کا تجربہ ہے. وہ یہ ہے کہ زندگی آپ کو جینے کا طریقہ اگر نہیں سکھاتی تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے. اور دوسری بات, جو چیز ہمیں بری لگتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور اسلام میں عبادت بعد میں آتی ہے, اکرام مسلم پہلے ہے.
ہمیں دوسروں کی کنوینئنٹ اور دوسروں کی عزت کا احترام کرنا سیکھنا پڑے گا. سر جیسے وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ شاید وہ اس کو ہم بیکورڈ کہتے تھے اور اب ہم شاید بہت ماڈرن ہو گئے ہیں, چیزیں چینج ہو گئیں. پرانے زمانے کا میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ کوئی بھی اگر پرسن باہر سے کسی کے گھر کو نیا مہمان آتا تھا, کوئی ایک مطلب اسٹرینجر آپ کی گلی میں آتا تھا, تو لوگ اس کی ریکی کرتے تھے, سوچتے تھے کہ یہ پرسن کون ہے, بھائی کنفرم کرتے تھے کہ واقعی اس گھر کا مہمان ہے. لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے تھے, چوریاں نہیں ہوتی تھی. اب دروازے بھی بند ہو گئے, تالے بھی جدید سے جدید آ گئے, لیکن وہ چوریاں بڑھ رہی ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں طاہرہ؟ میں آپ اس کی روک تھام کے لیے بتائیں کہ ان چیزوں سے بچا کیسے. میں آپ کے اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. آپ اگر اپنے ہمسائے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کا محافظ نہیں بنے گا؟ بالکل. میرے آج بھی میرے محلے میں میرے محلے دار ایسے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ گئی, انہوں نے ڈیوٹی پر مجھے نہیں آگاہ کیا, وہ خود ان کو اٹھا کر لے کر گئے, وہ ان کی جا کے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروائی, اور انہوں نے مجھے نہیں بتایا, مجھے میرے اپنی فیملی کی خواتین نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایسا کیا ہے. اب روک تھام کی ایک پہلی بات ایک بات تو یہ, ہمیں اپنے ارد گرد لوگوں کا احترام کر کے ان کے لیے کچھ وقت نکال کے ان کے لیے کچھ بہتر سوچ کر کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا. ہم ساری چیزیں حکومتوں, اداروں یا نظام پر نہیں ڈال سکتے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سسٹم غلط ہے, میں سسٹم ہوں, مجھے خود کیا ادا کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ارد گرد پر گہری نگاہ رکھنی ہوگی. مطلب کہ سر پوائنٹ یہیں سے شروع ہو گیا کہ سب سے پہلے انسانیت کو فروغ دینا ہوگا, انسانیت کو فروغ دینا ہوگا, دینی ہوگی, پھر جو ہے جرم بھی رکے گا اور سر کرائم بھی رکے گا. آپ کا سر بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے میوچل بردرہڈ کو فروغ دینا ہوگا. اب سیکنڈ بات جو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, دروازے کی احتیاط کرنا بڑا ضروری ہے. لاک موجود ہیں, لیکن اگر دروازہ گھر کا کھلا چھوڑ دیں گے تو چور کو راستہ خود مل جائے گا. خود بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی بجائے ان کے لیے پازیٹیو سوچتے ہوئے اس کی گھر کی حفاظت کو بھی اس طرح سمجھیں جیسے آپ کے گھر کی حفاظت ہے. میرے اگر ہمسائے کا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا تو مجھے بتا دینا چاہیے کہ بھائی جان آپ کا دروازہ کھلا, آپ اس کو بند کر لیں. تو بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں, اپنی موٹر سائیکلوں کو اپنے گھروں کے باہر کھڑے کرتے ہوئے ایک تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کا راستہ رکے گا, اور پھر اس کے ساتھ اس کو لاک نہیں لگاتے. سر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے سیوک سینس کی, سیوک سینس کی سر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. سر میں جانتا ہوں کہ اس پہ بھی آپ ان ڈیٹیل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سر تھوڑا بہت ناظرین کو بتائیں کہ سیوک سینس کو مد نظر رکھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے ممکن ہے. یہ سر بالکل صحیح. سیوک سینسز میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ نے دوسرے کے لیے کوئی ہیزرڈس کنڈکٹ نہیں رکھنا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کی زندگی دشوار ہوتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیبرہڈ واچ. نیبرہڈ واچ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ایک سابقہ آئی جی ہوا کرتے تھے, میں ان کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا, اظہر حسن ندیم صاحب. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کمپیریٹیو انالیسز آف اسکاٹ لینڈ یارڈ ورسز پنجاب پولیس. اس میں ان کا ایک چیپٹر موجود ہے جس میں انہوں نے نیبرہڈ واچ کو ایلیبوریٹ کیا ہے. نیبرہڈ واچ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں مت جھانکیں, لیکن ان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کہ مجھے یہ دیکھنا ہونا چاہیے کہ اگر میرے ہمسائے میں کوئی ان اٹینڈڈ بندہ کھڑا ہوا ہے اور ریکی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میں کب اس کے گھر میں گھس کے واردات کروں تو فوراً 15 پہ کال کریں. تو میں آپ کے اس میڈیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ 15 کی کال مجھے اپنی ایمرجنسی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے. اب جیسے الیکشن کا سینیریو آ رہا ہے, الیکشن کے سینیریو میں تمام لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی ہر وقت ہمارے سر پر منڈلاتی ہے. ہمیں اس خطرے کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف پولیس کافی نہیں ہے, ہمیں ایک بر وقت موصول ہونے والی اطلاع بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر سکتی ہے. تو سیوک سینسز میں یہ بات بھی یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, ارد گرد گہری نگاہ رکھیں, اور اگر کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی, کوئی سسپیشیس بیگیج, کوئی سسپیشیس لوگ نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں 15 پر اطلاع دی جائے. اور اسی حوالے سے ابھی زبیر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, اسی حوالے سے موجودہ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ایک کرائم سٹاپر ایپ متاثر کروائی ہے, اور یہ ایک سروس ہم یہاں سیف سٹی میں دے رہے ہیں. لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی جرائم پیشہ شخص کے بارے میں کوئی اطلاع دیں گے تو شاید ہم کسی لیگل ہیزرڈ میں مبتلا ہو جائیں گے, ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی, اور لوگ اس سے گھبراتے ہوئے ایک اپنا جو ان کا ایک قومی فریضہ ہے
کہ کسی جرم کو روکنے کے لیے اطلاع دینا وہ ادا نہیں کرتے. سر وہ اکثر کہتے ہیں نا جی ہم سائیداری کا معاملہ ہے جی ہمارا نام آ جائے گا جی بعد میں ہمیں یہی رہنا ہے, نام آ جائے گا, یا کوئی ہمسایہ نہ بھی ہو, بازار میں جاتے ہوئے کوئی بندہ شخص دیکھ لیتا ہے, کوئی پبلک پلیس پر کوئی اسٹیشن پر دیکھ لیتا ہے, تو صرف وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے. تو جو کرائم سٹاپر کی سروس اب جس کو سیف سٹی نے دی ہے, اس میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کالر کون ہے, نہ ہم کالر کا نام پوچھتے ہیں, نہ ہمیں کالر کی کوئی لوکیشن آتی ہے, نہ ہی کالر کا کوئی ٹیلی فون نمبر آتا ہے. تو میں شہریوں کو یہ سے توقع کروں گا کہ وہ اس سروس کے ذریعے کسی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی کی ہمیں اطلاع دیں, ہم اس کو ٹاپ پرائرٹی پر فیس کرتے ہوئے, اس کو ہینڈل کرتے ہوئے. آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے سر, کہ سر مشکوک شخص کی جو شناخت ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے سر, وہ کیسے کی جائے, کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص مشکوک ہے, تاکہ سر کوئی بر وقت 15 پہ ڈائل کر سکے, جیسے ابھی آپ نے ایک ایپ کا ذکر کیا کرائم سٹاپر ایپ, یہ اس کا نمبر ڈائل کر سکے اور پولیس کو آگاہ کر سکے. سر اس کی ذرا پہچان ناظرین کو بتا دیں سر. جی, بڑی خوبصورت بات ہے اور ٹیکنیکل بات ہے کہ ہم کس کو مشکوک سمجھیں گے. میں بتاتا ہوں. جی سر. سب سے پہلے تو مشکوک شخص کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. اس کے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بندہ اس کی باڈی لینگویج اور اس کی جو آئیز ججمنٹ ہے, جو ایک باقاعدہ آنکھیں بولتی ہیں جیسے جسم کے اعضاء بولتے ہیں, وہ ارد گرد دیکھ رہا ہوگا. دوسری بات, وہ کسی ایک مخصوص جگہ پر دھیان کر رہا ہوگا, اور وہ کسی بے وقت کسی جگہ پر بلا وجہ پھر رہا ہوگا. یعنی کسی شخص کا بلا وجہ بے وقت کسی جگہ پر پھرنا اس کے مشکوک ہونے کی پہلی شرط ہے. نارمل روٹین سے ہٹ کے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں ایک شخص کا لگا ہوا تھا آؤٹر یونٹ اے سی کا, تو وہ اے سی چوری ہو گیا. اس نے مجھے بتایا, جب بتایا تو میں نے جب ارد گرد سے پوچھا تو بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص اس گھر کے سامنے جو پارک ہے اس کی کارنر میں بیٹھا رہا, 2-3 دن سے ادھر پھر رہا تھا ادھر پھر رہا تھا. تو میں نے ان کو یہ گائیڈ کیا کہ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا. تو وہ چھوٹی بات جو آپ کو مشکوک لگ رہی ہے, پہلے کرنا سب سے بڑی بچاؤ کی تدبیر ہے کرائم سے. اب میں ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دوں اداروں کو اور اپنا کردار اگر ادا نہ کروں تو میں جرائم سے نہیں بچ سکتا. میں اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں. مجھے جانے کا اتفاق ہوا اسکاٹ لینڈ میں, انگلینڈ میں, 1990 میں بھی گیا. تو میں کئی سالوں بعد جب اب دوبارہ وہاں پر گیا ہوں, تو میں جب 1990 میں گیا تو میرے ساتھ 6 واقعات سنیچنگ کے پیش آئے. اسکاٹ لینڈ میں جو دنیا کی نمبر 1 پولیس ہے. مجھے سٹیبنگ کی کوشش کی گئی, مجھ سے پیسے چھیننے کی کوشش کی گئی, مجھے ایک کالا ہونے کی وجہ سے مجھ پر حملہ کیا گیا. تو میں اس میں میں زخمی بھی ہوا. میں نے سارا ان کو جوڈیشل سسٹم ایک عام آدمی کی طرح دیکھا. اب میں جب گیا ہوں تو مجھے فرق محسوس ہوا وہاں پر کرائم میں بہت زیادہ. تو میں ایک عام آدمی کی رائے جاننا چاہتا تھا. تو میں نے جتنے لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہاں اسٹریٹ کرائم ہے. تو مجھے کسی نے نہیں کہا یہاں زیادہ ہے, کم ہے, بہت ہے. سب کا جواب ایک تھا کہ جب آپ غلط وقت پر غلط جگہ موجود ہوں گے آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے گا. بالکل. تو جیسے ہم ٹریفک چلاتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے سے بچتے ہیں, ہم کیوں چوری چکاری یا رازداری سے نہیں بچتے؟ صحیح بات ہے. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ جائیں گے, بے وقت کسی بھی جگہ پھریں گے؟ آزادی بہت ضروری ہے, لیکن ایک سیوک سینسز میں رہتے ہوئے اپنے اوقات کار کو آسان بنانا, سیف بنانا, اس ملک, اس شہر اور مجھے اپنی زندگی تینوں کو محفوظ بنانا ہے. مجھے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے. سر آپ نے بہت ایک خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی ہی کیچی اور اٹریکٹیو ہے کہ بے وقت بلا وجہ ایسی جگہوں پہ نہ جایا جائے جہاں پر کسی بھی قسم کی حادثے کی توقع ہو سکے. یہی سیوک سینس ہے سر. اور اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ سر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ سر. ہم آپ کو سر دوبارہ بھی زحمت دیں گے کہ آپ آئیں اور پبلک کو گائیڈ کریں سر. تھینک یو ویری مچ سر.